اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی الایمان باللہ تعالی کے موضوع کے ذیل میں آنے والے جو ٹاپکس ہیں مختلف، ان میں ٹاپک نمبر 10 اس کا آخری آدھا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا ہاف ہم پڑھ چکے ہیں کل اور لاسٹ لیکچر میں، تو آج ہم بقیہ حصہ پڑھیں گے جو پورے قرآن پاک سے مختلف صورتوں سے اس موضوع پر حوالہ جات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی نے جمع فرمائے ہیں۔ تو الایمان باللہ تعالی کے ذیل میں ٹاپک نمبر 10 وہ موضوع ہے یبطل جمیع اعمال الکفار بسبب عدم ایمانہم، کہ عدم ایمان کے باعث کفار کے سارے اعمال رائیگاں جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کے تحت ہم نے 14 حوالہ جات ہیں مختلف صورتوں سے جو اسٹڈی کرنے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ تو ان حوالہ جات پر جب ہم نے غور کیا ہے تو 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ان میں سے کفار جو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان سے انکار کرنے والے، نمبر 1 ایسے لوگ کفار میں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر ان کی ذات سے انسانیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، خود تو ایمان نہیں قبول کر سکے مگر انسانیت کے لیے انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا، انسانیت کی خدمت کے لیے، یا کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، قتل و غارت نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، دہشت گردی نہیں کی، تشدد نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جو انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوتا ہے مخلوق خدا کے لیے، تو اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس لیے ان کو آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت، وہ دنیا میں ہی ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت کا ان کا حصہ ضائع ہو گیا۔ اور دوسری قسم ان کفار کی ہے کہ جو ایمان سے بھی نعوذ باللہ خالی ہیں اور انسانیت کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ جیسے پہلی قسم جو میں نے بیان کی اس میں آیت کا حوالہ ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے ایمان سے انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کا جو اعمال کا کوئی بدلہ بنتا تھا وہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ہی عطا فرما دیا۔ اسی طرح وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اللہ کی ملاقات کو اور ایمان نہیں لائے، تو ان کو بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کے اعمال دنیا میں، آخرت کا حصہ دنیا میں ہی ختم ہو گیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کفار میں سے، کہ جن کا دنیا اور آخرت دونوں میں اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا عمل کریں بھی کہ جو لائق اجر ہو، لیکن اس کا اجر بھی ان کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ ان کے دوسرے اعمال ایسے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی کافر ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق قتل و غارت کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کا حکم دینے والے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں لوگوں میں سے، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے فی الدنیا والآخرہ، وما لهم من ناصرین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کو نہ دنیا میں کوئی بدلہ ملا ان کے اعمال کا، اور نہ ہی آخرت میں تو بدلہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مرتدین کی ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام میں داخل ہو کر پھر دین سے پھر جاتا ہے، تو اس کے اعمال بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے قادیانی سلسلہ ہے، مرزا قادیانی کے جو کیڑے مکوڑے ہیں، جراثیم ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو پھر جاتا ہے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اس کو موت آتی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے کفر کی حالت پر اس کو موت آتی ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی ضائع۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے مرتدین کی۔ اور پھر ایک چوتھی کیٹیگری بنتی ہے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں منافقین، بڑے بڑے منافقین۔ اور وہ کون ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ کالذین من قبلکم، یہ خطاب کس سے ہے سورہ توبہ کے اندر؟ منافقوں سے۔ اللہ پاک منافقوں سے فرما رہے ہیں کہ اے منافقوں، ان لوگوں کی مثل ہو، تم ان لوگوں کی مثل ہو، کالذین، ان لوگوں کی مثل ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے دنیوی حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے دنیوی حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ کفار تھے۔ تو یہ منافق جو ہے، ان کو اللہ پاک فرما رہے کہ تم ان لوگوں کی مثل ہو جو کفار تھے، تو ان کے اعمال، یعنی مسلمان کہلاتے ہوئے ان کے اعمال کافر نما ہو گئے، کافروں جیسے ہو گئے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر عمل سارے کے سارے کفار سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ کفار سے ملتے عمل کس طرح سے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو دنیاوی لذتوں میں گزارنے والے، فقط دنیاوی زندگی کو فقط دنیاوی لذتوں میں گزارنے والے یہ کہلاتے مسلمان ہیں، مگر ان کی جو لائف سٹائل ہے اور ان کی جو پسند اور ناپسند ہے وہ کافروں جیسی ہے، ان کے اعمال کافروں جیسے ہیں، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کے اخلاق کافروں جیسے ہیں۔ تو یہ بھی وہ گروہ ہے
کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، خود تم یعنی خود تم کا مطلب کہ باطل میں داخل اور غلطان ہو تم. خاضا یخوض، اس کا مطلب باطل کے اندر داخل ہو جانا اور اس کے اندر غلطان ہو جانا، یعنی غرق ہو جانا، تو یہ کافروں کے عمل ہیں. تم بھی باطل میں داخل اور غلطان ہو، کالذی جس طرح خاضو وہ کافر تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ باطل کے اندر داخل اور غلطان تھے، اس طرح سے تم بھی ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پہلے گزرے وہ بھی، اور اے منافقو تم بھی ان جیسے عمل کرتے ہو، اس لیے اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کو کہیں بھی سکون نہ ملا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ دراصل خسارے میں ہیں، حقیقی خسارے میں یہی لوگ ہیں. تو اس طرح ہمیں سمجھ آئی کہ کافر ہو کر بھی اگر انسانیت کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو اس کو دنیا میں اس کے اچھے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی فلاح کا کام کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں اس کا اجر اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوتا. اور جو کافر ہو کر دنیا پر بھی ظلم کرے، مخلوق خدا پر بھی ظلم کرے، تو اس کو پھر کوئی اچھا عمل کر بھی لے تو اس کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ اس کا، نہ آخرت میں. اس کے لیے اچھا عمل اس کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں. اور تیسرے مرتدین جو اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام سے انکار کرنے نکل جائیں اور کافر بن جائیں، کفر پر ان کو نعوذ باللہ موت آ جائے، تو یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کے دنیا اور آخرت دونوں میں اعمال ضائع، یعنی اس کا کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہوئی نہیں، اور اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی کیا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل نہیں لکھا گیا اور نہ ہی اس کا اجر ملا. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ منافقین کی ہے کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جگہ ضائع ہو گئے. آگے حوالہ نمبر 8 ہے کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے. وحبط اور ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ما صنعوا جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے تھے اپنے اخروی اجر کے حساب سے وہ سارے اکارت ہو گئے، فیہا اس دنیا میں، وباطل اور باطل اور بیکار ہو گیا، ما کانوا یعملون جو بھی وہ عمل کرتے رہتے تھے. جو عمل وہ کرتے تھے وہ آخرت کے لیے ان کا کوئی حصہ نہیں بن سکا، وہ باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں ہی چکا دیا. یہ وہ لوگ ہیں اور آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں بچا. یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں. حوالہ نمبر 9 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، ولقائہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا مرنے کے بعد. فحبطت اعمالہم تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم بس ہم نہیں قائم کریں گے، ہم قائم نہیں کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا کوئی بھی وزن اور حیثیت ان کے لیے قیامت کے دن. اب یہاں بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے اگر کوئی اعمال تھے اجر کے قابل تو ان کا حساب اللہ پاک نے دنیا میں ہی چکا دیا.
یہ سورۃ الکہف سورت نمبر 18 اور آیت نمبر 105۔ آگے حوالہ نمبر 10 ہے اسی موضوع میں کہ کافر کے سارے اعمال جو ہیں وہ عدم ایمان کے باعث رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دنیا میں بدلہ ملتا ہے اور کسی کو دنیا میں بھی بدلہ اس کا نہیں دیا جاتا۔ اب اگلا حوالہ نمبر 10 اللہ پاک ارشاد فرماتے سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 19 اشحۃ علیکم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت۔ اشحتن یہ بڑے بخیل ہیں، علیکم تمہارے حق میں، بڑے بخیل ہیں تمہارے حق میں، اور کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا پس جب جاء الخوف کہ جب خوف کی حالت پیش آ جائے، جاء الخوف خوف کی حالت پیش آ جائے، رأیتہم تو آپ دیکھیں گے ان کو، ینظرون الیک کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے، تدور گھوم رہی ہوتی ہیں آنکھیں، اعینہم آنکھیں ان کی، کالذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، یغشا غشی طاری ہو رہی ہو، علیہ جس پر، من الموت موت کی، یعنی تمہارے حق میں اتنے بخیل ہیں، بخیل ہو کر ایسا عمل کرتے ہیں کہ جب کوئی خوف کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ آپ کی طرف آنکھیں گھما کر اس طرح سے دیکھتے ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ فَإِذَا پس جب ذَهَبَ الْخَوْفُ خوف جاتا رہے، سَلَقُوكُمْ تو وہ تانے دینے لگتے ہیں آپ کو، سَلَقُو تانے دینے لگتے ہیں، کم آپ کو، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ یعنی آپ کو آزردہ کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تانے دے کر، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، السنہ لسان کی جمع ہے تو السنتن زبانیں، حدادن تیز، اشحتن علی الخیر اور اس وقت یہ بڑے حریص ہوتے ہیں، اشحتن بڑے حریص ہوتے ہیں، علی الخیری مال غنیمت پر، مال غنیمت حاصل کرنے پر بڑے حریص ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لم یؤمنو یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے۔ یہ بات کن کی ہو رہی؟ منافقین کی، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لائے، اولئک لم یؤمنو فاحبط اللہ اعمالہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع فرما دیے، ضائع کر دیے، فکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ ایسا کرنا، کانا ہے، ذالکا ایسا کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا بہت آسان، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ بھی منافقین کی بات ہوئی کہ جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ حوالہ نمبر 11 ہے سورۃ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، وَلَقَدْ اور بے شک، اوحی الیک اوحی وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ
اور ان پیغمبروں کی طرف بھی من قبلی کا جو آپ سے پہلے گزرے. اور وہی کیا کی گئی کہ اے انسان لئن اشرکت، اگر تو شرک کرے گا. اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا لئن اشرکت واحد کا صیغہ ہے کہ اگر تو شرک کرے گا، تو یہ اپنے نبی سے نہیں فرمایا اور سابقہ انبیاء کرام سے نہیں فرمایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے اور تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے انسان کو اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا کہ لئن اشرکت، اگر تو شرک کرے گا انسان، لیحبطن، تو ضرور بر ضرور ضائع ہو جائیں گے، عملک، تیرے عمل، یعنی ضرور بر ضرور برباد ہو جائے گا عملک، تیرا عمل، وَلَتَكُونَنَّ، اور تو ضرور بر ضرور ہو جائے گا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور یہ مشرک کی بات ہے کہ جو شرک کرتا ہے تو اس کے بھی تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں شرک کرنے سے، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے، نعوذ باللہ منہ. یہ سورۃ الزمر ہے، 39 نمبر سورت اور 65 نمبر آیت. تو مشرکین ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. آگے حوالہ نمبر 12، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لهم، فتعسن تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، اضل برباد کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال کافروں کے. ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے کرہو ناپسند کیا، ما انزل اللہ، ما جو انزل اتارا، اللہ تعالیٰ نے، فاحبط اعمالہم تو ان کے اعمال ضائع گئے، اکارت گئے. اللہ پاک نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ بھی کافروں کی بات ہے کہ کافروں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، آخرت میں ان کو ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. یہ سورہ محمد سورت نمبر 47 آیت نمبر 8 اور 9. حوالہ نمبر 13، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، اس بات کی، اس روش کی پیروی کی، ما اسخط اللہ، کہ جس نے ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. اب یہاں سوچیں کہ اگر کوئی ایسی روش اختیار کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو جائے، تو وہ پھر مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا؟ یہ تو کافر کا عمل ہے، وہ کافر نما عمل کرے گا. تو پھر اس کے بدلے میں اس مسلمان کے اعمال بھی اکارت ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے ہمیں ہر گھڑی سوچ رکھنی چاہیے اور یہ ذہن میں فکر رکھنی چاہیے کہ کوئی عمل بھی ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہماری نظروں سے کوئی عمل بھی ایسا سرزد نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو جائے. یعنی یہ لوگ ناکام کیوں ہوئے، ان لوگوں کے اعمال ضائع کیوں ہوئے؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا، پیروی کی، اس روش کی، ما اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، یعنی ایسا عمل کرنے کو ناپسند کیا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. فاحبط اعمالہم،
تو پھر ان کے اعمال اکارت کر دیے اللہ پاک نے، احبتا ضائع کر دیے اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، اور سال میں کئی بار مدینہ پاک کی حاضریاں بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس کے زبان سے، ہاتھ سے کسی بھی انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کسی انسان کو تکلیف دینا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا جو سبب ہے اور جو روش ہے وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں کا حکم بعد میں دیا، پہلے حقوق العباد کا حکم دیا۔ اپنے حقوق کی طرف اللہ پاک نے دوسرے نمبر پر دعوت دی، پہلے نمبر پر حقوق العباد کی طرف دعوت دی کہ اگر بندے تم سے راضی ہیں، اللہ کے بندے تم سے راضی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری نمازیں قبول ہیں۔ اور اگر تمہارے ہاتھ سے یا تمہارے کسی بھی ایکشن سے، تمہارے عمل سے، تمہاری روش سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے کسی قسم کی بھی، تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری نمازیں بھی ختم ہیں، تمہارے روزے بھی ختم ہیں۔ کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں ضرورت ہے کہ تم اللہ کا عبادات وسیلہ ہے اللہ کا قرب پانے کا، اور حقوق العباد کو پورا کرنا وسیلہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ تو عبادات کی قبولیت اور اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کی کہ حقوق العباد وسیلہ ہیں اللہ کو راضی کرنے کا، حقوق العباد کو پورا کرنا، اور عبادات وسیلہ ہیں اللہ کا قرب پانے کا، زلفى الی اللہ، اللہ کا قرب پانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور عبادات کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اسی کو ملے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ راضی کس سے ہوگا؟ جو اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دے گا بلکہ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ سکھ بانٹے گا، اللہ کے بندوں کو ہمیشہ پیار کرے گا، ان کے دکھ دور کرے گا، ان کے دکھوں کا مداوع کرے گا، ان کو دکھی نہیں کرے گا بیٹھے بیٹھے، مختلف سازشیں بنا کر اور مختلف طریقے اختیار کر کے اللہ کے بندوں کو دکھی نہیں کرے گا، زخمی نہیں کرے گا، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ پھر جان جائیں کہ یہ کون سے اعمال ہیں جو ضائع کر دیے جاتے ہیں، یہ نیک اعمال جن کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ہم سے دکھی ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کو راضی کرنے کا وسیلہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ سورہ محمد، سورت نمبر 47 آیت نمبر 28 جو بھی ہم نے پڑھی۔ آگے حوالہ نمبر 14 ہے، یہ بھی سورہ محمد کی آیت نمبر 32 ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وشاق الرسول، اور مخالفت کی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کا مطلب کہ حضور سے جدائی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جدائی کی راہ اختیار کی حضور کی مخالفت کرتے ہوئے۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، من بعد اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکی تھی، ما تبینہ واضح ہو چکی تھی، لہم ان پر، الہدی ہدایت، یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان پر واضح ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی معرفت ان پر واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے ان سے جدائی کی راہ اختیار کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو کبھی بھی گھٹا نہیں سکیں گے۔
جتنی مرضی مخالفت کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قدر و منزلت کو کبھی گھٹا نہیں سکیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بلند کرنے کا اور ان عظمتوں کی حفاظت کرنے کا ذمہ کسی اور کا نہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا ہے، حضور کے خالق کا ہے، وہ رب ذوالجلال کا ہے، اللہ کریم کا ہے۔ تو اس لیے یہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں کر سکیں گے، خود ذلیل و خوار ہو کے مر جائیں گے۔ اور لن یضر اللہ، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو شیئن، کچھ بھی۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو نیست و نابود کر دیں گے، کس وجہ سے؟ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نعوذ باللہ کوئی کتنی نمازیں پڑھ لے، کوئی کتنی عبادات کر لے، کتنے قرآن پڑھ لے، درس دے لے قرآن کے، قرآن کریم کے درس دے لے، مسجدیں بنا لے، مدارس بنا لے، کتنی نیکیاں کر لے دنیا کو دکھانے کے لیے، اگر اس کے دل میں عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا حضور کی عظمتوں کا محافظ نہیں ہے، یا حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، مدینے پاک کی سرزمین پر کھڑا ہو کر بھی، اور روضہ پاک میں حضور علیہ السلام کے قریب کھڑا ہو کر بھی، داڑھی رکھ کے، سروں پہ رومال لپیٹ کے، شلواریں اونچی کر کے، تو حضور علیہ السلام کے عاشقوں سے بحث کرتا ہے کہ اس طرف تم پشت کیوں نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ۔ یہ ادب کہاں لکھا ہے؟ یہ محبت کہاں لکھی ہے؟ قرآن تو صرف اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اطاعت سے پہلے قرآن کریم اتباع کا حکم دیتا ہے، اور اتباع کی بنیاد ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتباع کی بنیاد ہی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرنے والے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا کر ان کے ایمان پر حملہ کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، کہ اگر حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی بات کرتے ہو، حضور کی عظمت پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری کوئی نماز خدا کو قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازوں کا کوئی مقام نہیں، تمہارے روزوں کا کوئی مقام نہیں، تمہارے حج اور عمروں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے ان منافقین کی، جو مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر تو سب سے بڑی منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑی منافقت تھی حضور علیہ السلام کی، نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی، نعوذ باللہ، بات کرنا، اور حضور کی شان و عظمت کو نہیں ماننا اور دوسروں سے ضد کرنا کہ یہ عظمت نہیں ہے، یہ عظمت نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، تو اللہ پاک ان بے ہدایتوں کو بھی ہمیشہ ہدایت عطا فرمائیں، اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرمائے، اور ہمیں ان ساری کیٹیگریز کے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وبرحمتک یا ارحم الراحمین، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، خیریت رہی تو انشاءاللہ کل بھی کلاس ہم لیں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔